صل وسلم دائما ابدا اللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا 39واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اس پر گفتگو شروع تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اگر کذالک کو تشبیہ کے لیے لیں تو ترجمہ بنے گا جس طرح ہم نے تمہیں رسول سب سے اعلیٰ عطا کیا ہے، قبلہ تمہارا سب سے اعلیٰ، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنایا ہے، سب سے اعلیٰ امت بنایا ہے۔ وہ کس طرح؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے رہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ سرکار نے بھی تو دنیا سے پردہ کرنا ہے نا، تو اب ان کے بعد نبی نہیں آئے گا کوئی۔ یہ تبلیغ والی ڈیوٹی ادا کون کرے گا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تم لوگوں کو آگے پیغام پہنچاؤ گے، کیونکہ نبیوں کی جو وراثت ہے وہ علم کی ہوتی ہے، تو یہ علم تم نے اب آگے پہنچانا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو سب سے اعلیٰ اور افضل رسول ہے یہ تم پر گواہ ہے، اس نے تمہیں بتایا اور تم آگے پیغام دو گے۔ یعنی یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل بنتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ گواہی دو گے دوسرے انبیاء کی، اور نبی کریم علیہ السلام گواہی دیں گے تم میں سے ایک ایک کی۔ اس پر میں نے کچھ حوالہ جات بھی بیان کیے تھے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو علماء دیوبند میں بڑے سنجیدہ معتدل مزاج عالم تھے۔ مجھے کسی کی خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے کئی ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن معتدل تھے، شریف تھے اور عالم تھے۔ ان کی اولاد بھی آگے، ان کی اولاد بھی اہل علم ہے۔ اچھا، انہوں نے قرآن پاک کی لکھی ہے تفسیر۔
نام ہے اس کا معارف القرآن۔ یہ میرے سامنے اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ 176 ہے۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ قیامت کے روز امت کے لیے شہادت دیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے، جس کے بعض جملے یہ ہیں کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا، کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا۔ پھر ان کی امت پیش ہوگی، وہ اس سے انکار کرے گی کہ ان کو اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہو۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام حق پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر کوئی آپ کا شاہد بھی ہے، کوئی گواہ ہے آپ کا؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ یہ کون کہیں گے؟ نوح علیہ السلام۔ کون کون گواہ ہے؟ میں نے پیغام پہنچایا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی اور ان کی امت بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے، یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی، تو امت نوح علیہ السلام ان پر یہ جرأ کرے گی کہ یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے زمانے سے بہت طویل زمانے کے بعد پیدا ہوئے۔ اچھا، اس جرأ کا جواب امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، بھئی تم نے گواہی کیوں دی؟ تم تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ وہ یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اس کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے شہادت لی جائے گی۔ پہلے امت سے پوچھا جائے گا، پھر سرکار سے گواہی لی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کے ذریعے اپنی امت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے کہ بے شک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک معنی یہ ہے، اور آگے اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے، اور یہ شہادت اس بنا پر ہوگی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا نا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے ہر فرد کے عملوں کی گواہی دیں گے، سرکار کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ گواہی تو دیتا ہے دیکھنے والا، تو سرکار کیسے گواہی دیں گے؟ وہ کہتے ہیں اور یہ شہادت اس بنا پر ہوگی کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح و شام کو، اور بعض روایات میں ہفتہ میں ایک روز پیش ہوتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز آپ اپنی امت کے شاہد بنائے جائیں گے۔ رواہ ابن المبارک عن سعید ابن المسیب، سند بھی ساتھ مفتی صاحب نے بیان کر دی ہے۔
کہ نبی کریم علیہ السلام مجھے پہچانتے ہیں، ہمارے عملوں کو پہچانتے ہیں، آپ کو بھی پہچانتے ہیں، آپ کے عملوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں پہچانتے ہیں؟ اس لیے ان کے بقول، اس لیے کہ ہر امتی کے عمل سارے صبح بھی اور شام بھی، اور ایک روایت کے مطابق ہفتہ میں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم بھی پیش ہو رہے ہیں، سرکار بھی پیش ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو، سمجھانے کے لیے ہے، اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اگر میں مثال غلط دینے لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، کیونکہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کے روضہ انور میں ایک بہت بڑی سکرین لگی ہو، اور جو امتی کر رہے ہیں سب کچھ سرکار کو دکھایا جا رہا ہو۔ آپ لوگ بھی تو دیکھ لو، میچ ہو رہا ہوتا ہے آسٹریلیا میں، اور اسی وقت وہ تمہارے سامنے بھی پیش ہوتا ہے نا، وایا سیٹلائٹ، وایا ٹی وی، یہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے سرکار کے سامنے بھی کوئی ایسی صورت حال ہو سکتا ہے سرکار اس عرض اعمال کی وجہ سے ایک ایک کو جانتے بھی ہیں، ایک ایک کو پہچانتے بھی ہیں، ہمارے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ بلکہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں اس کے ایمان کا مرتبہ کتنا ہے۔ یہ بات ہو گئی مفتی محمد شفیع صاحب کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ تو کہا کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نور نبوت سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق اعمال ہمارے پیش ہو رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھی اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے جھگڑنے کی؟ تم نور نبوت سے نہ مانو کہ سرکار نور نبوت کی وجہ سے دیکھ رہے، نہ مانو، اتنا تو مانو نا کہ سرکار ہمیں جانتے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ وہ جس طرح جانتے ہیں، دکھانے والا تو وہ ہے نا، پروردگار ہے نا، وہ جس طرح اپنے محبوب کو بتائے، اس میں کیا تکلیف ہے کسی کو؟ یہ ماننا چاہیے کہ سرکار ہم سے بے خبر نہیں ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خواہ عرض اعمال کے ذریعے ہو، خواہ سرکار ڈائریکٹ نور نبوت کے ذریعے دیکھ رہے ہوں۔ ویسے یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ اعمال کا پیش ہونا یہ خود ڈائریکٹ دیکھنے کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو جمعرات کو اور پیر کو ہمارے عمل پیش ہوتے ہیں نا۔ ہمارے سرکار اس لیے روزہ بھی رکھا کرتے تھے کہ جی میرا عمل جب پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، یہ بھی تو سرکار کی حدیث ہے نا۔ تو کیا اللہ خود نہیں جانتا؟ جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کا پروٹوکول ہے کہ عرض اعمال ہو، اعمال پیش کیے جائیں، وہ بارگاہ الوہیت کا پروٹوکول ہے، اور یہ بارگاہ مصطفی کا پروٹوکول ہے۔ اب یہ بات
کہ نبی کریم علیہ السلام پر عمل پیش ہوتے ہیں۔ اس پر بھی چند باتیں سن لیجئے۔ یہ ہے ایک جلیل القدر محدث علامہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی، ان کی کتاب ہے حدیث شریف کی، نام ہے اس کا مجمع الزوائد۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حیاتی خیر لکم، میری حیات، میری زندگی یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ تحدثون تحدثون و یحدث لکم، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ تم مسائل پوچھتے ہو، تمہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ دیکھو نا، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ ایک ضرورت پیش آئی امتی کو، سرکار سے پوچھا، سرکار نے جواب دیا۔ تو یہ حیات مبارکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، یہ جو نعمت ہے نا، اس کی قدر والے جانتے ہیں۔ کسی ایسے عالم دین کا ہونا جو مشکلات کا جواب دے سکے، سوالات کا جواب دے سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور ہم بھی روتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن سے ہم نفع اٹھایا کرتے تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اب کس سے مسئلہ پوچھیں، کس سے بات کریں؟ تو تم شکر ادا کرو، تمہارے ارد گرد قرب و جوار میں اگر کوئی عالم ربانی رہتا ہو، عالم دین رہتا ہو، تو عالم ربانی یہ بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور یہ شرط ہے عالم ربانی ہونے کی۔ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے رب کے لیے کام کرے، رب کے لیے کام کرے۔ فرمایا وفاتی خیر لکم، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے نا، دنیا سے پردہ کر گئے تو سرکار کی وفات ہمارے لیے بہتر کیسے ہے؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم، تم عمل کرتے جاؤ گے، میرے سامنے پیش ہوتے جائیں گے۔ فما رأیت من خیر، تو تم جو نیکی کرو گے، جب میں تمہاری نیکی کو دیکھوں گا، حمدت اللہ علیہ، تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، کہوں گا الحمدللہ، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، میرے اس امتی نے یہ نیکی کی ہے، کسی غریب کا بھلا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے، کسی کی پردہ پوشی کی ہے، کسی کو ہنس کے بولا ہے، اس نے محبت کو پھیلایا ہے۔ جب میں دیکھوں گا نا تمہاری نیکی کو تو حمدت اللہ علیہ، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حمد کروں گا۔ وما رأیت من شر، ظاہر ہے بندے ہیں ہم لوگ، گناہ بھی تو ہوتا ہی ہے نا، اور جو میں گناہ دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ امتی ہے میرا، گناہ کر بیٹھا ہے، یا اللہ میں اس امتی کے لیے اور تمہارے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا، تو میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام وفات شریف کے بعد فنش نہیں ہوئے، جہان چینج ہو گیا ہے، پہلے عالم دنیا تھا، اب عالم برزخ ہے۔ پھر آگے فیصلہ کرتے ہیں علامہ ہیثمی، وہ کہتے ہیں رواہ البزار، اس حدیث کو بہت بڑے محدث امام بزار نے روایت کیا ہے، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح،
اس کے جتنے راوی ہیں وہ سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں، صحیح کے راوی ہیں، درجہ صحت سے کوئی گھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو بھئی جب اتنی شاندار حدیث ہمارے پاس موجود ہو اور قرآن کی تائید بھی کرے، سرکار نے گواہی دینی ہے تو ظاہر کسی نہ کسی وجہ سے تو گواہی دینی ہے نا، تو چلو عرض اعمال ہی صحیح۔ تو نبی کریم علیہ السلام قرآن کی ان آیات مبارکہ کی جو میں نے کل تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ یہ ہے مجمع الزوائد 8ویں جلد، صفحہ 595، کتاب علامات نبوت۔ اچھا، اسی حدیث کو امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور کن الفاظ سے؟ فرماتے ہیں رواہ البزار بسند جید، اس کو محدث بزار نے روایت کیا ہے بڑی عمدہ سند کے ساتھ، عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے رافعہ، اس حدیث کو سرکار کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے، تو یہ سند اس کی جید ہے۔ یہ زرقانی علی المواہب ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 337 ہے۔ اچھا، ایک دیوبندی عالم تھے، فوت ہو گئے، ان کا نام ہے سرفراز صفدر، گکھڑ منڈی کے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب تسکین الصدور صفحہ 235 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مولوی سعید اسد تم ڈنڈی مار رہے ہو، مولانا سرفراز صاحب نے اس حدیث کو صحیح تو کہا ہے، لیکن یہ بھی تو لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عمل صرف اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، اجمالی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تفصیلی طور پر اعمال کا پیش ہونا، وہ کہتے ہیں یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے شیعوں کا یا غالی بدعتیوں کا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا سرفراز صفدر، اپنی کتاب تسکین الصدور صفحہ 236 کے اندر۔ میں نے لفظ ان کی بات نہیں پیش کی، میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اب اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے سخت جملہ بولوں، لیکن بعض اوقات مجبوراً حقائق بیان کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا معاملہ آئے تو اس میں تو ہمارے دل بے قابو ہو جاتے ہیں نا، دل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آگے جو بات آ رہی ہے ہو سکتا ہے کسی کو سخت لگے، کیونکہ بات ہے بھی سخت، کوئی نرم بات تو نہیں۔ یہ مولوی صاحب عالم تو بڑے تھے، لیکن ان میں کوالٹی بھی تھی، یہ امام التحریف بھی تھے۔ امام التحریف یعنی حوالہ غلط دے دینا، عبارت کو بدل دینا، یا جو مطلب کی نہ ہو اس کو چھپا لینا، یہ بھی ان میں کوالٹی تھی۔ اب اسی بات کو لے لیجئے، انہوں نے صفحہ 235 پر، اپنی کتاب کے صفحہ 235 پر حوالہ دیا ہے امام زرقانی کا، کہ زرقانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، سند اس کی جید ہے۔ اور صفحہ 242 پر امام زرقانی کی عظمت بیان کر رہے ہیں
اور کہتے ہیں کہ علامہ زرقانی کا تساہل ثابت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا جس طرح ترمذی کے بارے کہا جاتا ہے وہ ذرا متساہل تھے، وہ بعض ضعیف حدیثوں کو صحیح کہہ دیا کرتے تھے، ان کا تساہل ثابت نہیں، اور بغیر دلیل کے ان حضرات کا تساہل غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی دلیل کے بغیر بات کرے گا تو ہم امام زرقانی کا تساہل نہیں مانتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا سرفراز صفدر۔ لیکن جب زرقانی جلد 5 صفحہ 337 کا حوالہ دیا اور یہ کہا، ساتھ یہ کہا کہ عرض اعمال تفصیلی کا نظریہ بدبخت شیعوں اور غالی بدعتیوں کا ہے، یہ لفظ کہہ کر مولانا سرفراز صفدر نے علمی ڈاکہ ڈالا ہے، علمی ڈاکہ دن دہاڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زرقانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اعمال دنیا میں دن میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بھی امام زرقانی ارشاد فرماتے ہیں۔ نے جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب جو کہ صحابی کے صاحبزادے ہیں سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ صبح و شام امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ حدیث عرض اعمال اس حدیث کے معارض نہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن انبیاء، آباء، ماؤں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ہر جمعہ کے دن ہمارے والدین جو دنیا سے پردہ کر گئے، ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پس یہ حضرات نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک اور سفیدی بڑھ جاتی ہے۔ قبروں میں جب دیکھتے ہیں نا نیک اولاد ہے بھئی، اس نے بڑا اچھا کام کیا، تو ان کے چہروں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو ایذا مت دو۔ امام زرقانی نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اس لیے یہ بات جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ اعمال تفصیلاً پیش کیے جاتے ہوں۔ کہتے ہیں امام زرقانی کہتے ہیں یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ اعمال تفصیلاً پیش کیے جاتے ہوں۔ پیچھے انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا یہ تو متساہل بھی نہیں ہے، اور حوالہ بھی انہی کا دیا، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور آگے یہ جو بات تھی یہ ہضم فرما گئے، کہیں بریلویوں کا عقیدہ سچائی ثابت نہ ہو جائے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، جمعہ کے دن اجمالاً، یعنی ہر روز تفصیلاً اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن ڈبل کام ہوتا ہے، تفصیلاً بھی اجمالاً بھی۔ آپ بھی تو ٹوٹل لگاتے ہو نا، پہلے تفصیل لکھتے ہو کہ اے سودا اینے دا آیا، اے سودا اینے دا آیا، اے سودا اینے دا آیا، یہ ہے تفصیل، ڈیٹیل، اور آخر میں ٹوٹل لگاتے ہو نا، وہ ہوتا ہے اجمال۔ تو جمعہ کے دن سرکار پر اجمالاً بھی پیش کیے جاتے ہیں اعمال، اور ہر روز تفصیلاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر تفصیلاً پیش کیے جاتے ہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہوگی کہ آپ پر جمعہ کے دن امت کے اعمال اجمالاً پیش ہوتے ہیں،
اور ہر روز تفصیلاً۔ اٹھائیے زرقانی شریف، زرقانی علی المواہب جلد 5 صفحہ 337۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام پر بھی عمل پیش کیے جاتے ہیں اور آپ کی امت پر بھی، جبکہ سرکار کی بارگاہ میں امت کے اعمال تفصیلاً پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ سرکار پر اعمال پیش ہونے کی ایک دلیل اور دی جا رہی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ صحابی رسول تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پس وہ مسرور بھی ہوتے ہیں اور رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ حدیث بیان کر کے حضرت ابو درداء آگے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے عمل سے کہ جو عمل حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ کو شرمندہ کر دے۔ تو جو عمل شرمندہ کرے قبر کے اندر ان کو، یا اللہ میں اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، میرے اعمال بھی، سرکار تو سرکار ہے نا، میرے اعمال بھی والدین کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، آپ کے اعمال بھی جن جن کے والدین یا ان میں سے کوئی دنیا سے پردہ کر گیا ہے ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو ہر وقت یہ دھیان میں رہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتے ہیں اور ہمارے والدین بھی جانتے ہیں۔ تو بیٹے کوشش کرو کہ وہ خوش ہوں ہمارے اعمال دیکھ کر، کہیں ہم سے رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ اور یہ بات لکھی کس نے ہے؟ امام قرطبی نے ایک اور کتاب لکھی التذکرہ جلد 1 صفحہ 72۔ اچھا، ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ حدیث من گھڑت ہے، حدیث ضعیف ہے، سارے راوی ثقہ ہیں۔ پہلے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ لوگ پتہ نہیں کس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو حدیث نہیں آتی تھی۔ اور جس کا شاگرد امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو ہمارے سامنے چائس ہو نا، میں پڑھتا بھی رہا ہوں استادوں سے۔ اچھا، اس وقت بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اچھے استاد سے پڑھا جائے، جس سے سبق اچھا سمجھ، جو عالم ہو، زیادہ عالم ہو، اس سے سبق پڑھا جائے۔ اور آج بھی علمی طور پر رابطہ کرنا پڑے نا کسی سے، کسی ایسے ویسے سے تو رابطہ نہیں ہم کرتے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو، ہم رابطہ اس سے کرتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی عالم ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور یہ ہیں پہلے راوی۔ ان کے متعلق امام زرقانی کا جو ارشاد ہے نا کہ یہ عبداللہ بن مبارک وہ ہیں جن کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ وہ ہیں۔ اچھا، جب عبداللہ بن مبارک کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہو، تو جب سرکار کا ذکر کیا جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، اور جب پھر سرکار اور ساری دنیا کے خالق اور مالک اللہ کریم کا ذکر کیا جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ دیکھو اور کتابیں آپ صرف پڑھتے ہو، نحو پڑھتے ہو، منطق پڑھتے ہو، فقہ پڑھتے ہو، یہ دین ہے، دین کے مدد، دین کے لیے ہے نا سارا کچھ پڑھا جانا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہو اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے نا۔ تو قرآن ضرور پڑھا کرو، تلاوت بھی کرو، اس کا ماشاءاللہ تم سننے آ جاتے ہو تفسیر کیا بیان ہو رہی ہے، تو
تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا آنا یہاں سے کوئی خالی جاتا ہے، نہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرے راوی ہیں صفوان بن عمرو۔ اس صفوان بن عمرو کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں ثقۃ، یہ راوی ثقہ ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ 236 اٹھا کر دیکھیے۔ تیسرے راوی ہیں عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، ان کے متعلق بھی حافظ ابن حجر کہتے ہیں ثقۃ، یہ بھی تقریب التہذیب ہے، صفحہ 305 ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، حدیثیں ہوتی ہیں دو طرح کی، صحابی روایت کرے نا تو اس کا تعلق ایسی چیز سے ہو جس کا تعلق عقل سے ہے، تو وہ صحابی کی اپنی بات مانی جائے گی۔ جی فلاں صحابی نے کہا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ اس صحابی نے اپنی بات بیان کی ہے۔ لیکن اگر صحابی اگر ایسی بات کرے جس کا تعلق عقل سے نہ ہو، غیب سے ہو، تو اب سوال پیدا ہوگا صحابی کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوتا ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ تو ماننا پڑے گا انہوں نے اس سے سنا ہے جس سونی ذات کو اللہ نے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، اعمالکم تورد علی موتاکم فیسرون ویساؤون، کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر فرمان نکلا کس کا؟ خود نبی کریم علیہ السلام کا۔ پھر وہ حدیث میں نے جو ابھی پیچھے سنائی ہے آپ کو، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دعا کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ مجھے ایسے عمل سے بچا جو عمل حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قبر کے اندر غمگین کر دے۔ اب ان کا عقیدہ کیا تھا کہ میرا یہ عمل جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور وہ مجھے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اس پر ایک اور بات عرض کر ہی دوں، میرا خیال ہے رہ نہ جائے کہیں۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ عرض اعمال سے نور نبوت سے دیکھنے کی نفی ہوتی ہے، اس پر آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا تبصرہ سن لیجیے۔ تفسیر عزیزی سورہ بقرہ حصہ 2 صفحہ 50، یہی آیت کریمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں لکھا، اچھا یہ بات یاد رہے نا کہ یہ جو تفسیر عزیزی ہے نا، یہ ترجمہ شائع کیا ہے دوسروں نے، دیوبندی حضرات نے، انہوں نے کافی کانٹ چھانٹ فرمائی ہے اس میں۔ اس کانٹ چھانٹ کے باوجود یہ الفاظ محفوظ رہ گئے ہیں۔ یہ الفاظ وہ کیا ہیں؟ رسول بسبب نور نبوت سے ہر شخص کی دیانت اور امانت کا درجہ بخوبی جانتا ہے کہ کس درجہ تک نور ایمان ان کا پہنچا ہے اور کون سا امر یعنی پردہ ترقی سے مانع ہوا ہے۔ سرکار نور نبوت سے بھی دیکھ رہے ہیں اور عرض اعمال کی وجہ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک حدیث شریف اور سن لیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد رفع الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے
میرے سامنے دنیا کو پیش کر دیا، میرے سامنے دنیا رکھ دی۔ فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں ہم اس کو۔ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب ہم مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ سامنے گیٹ ہے، میں گیٹ کو دیکھ رہا ہوں، اور سامنے والے مکان میں اے سی لگا ہوا ہے، باہر اس کا ہے، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ دور سے دیکھ رہا ہوں۔ اور ایسے یہ قریب سے دیکھ رہا ہوں نا۔ یا رسول اللہ آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کے سامنے ساری دنیا کر دی، آپ پھر اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا کَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں نا، اسی طرح پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے کنز العمال جلد 11 صفحہ 420، حدیث نمبر 31,971۔ چلیں نمبر چیک کر لینا دوبارہ بیٹے، ہے زرقانی پڑھی ہوئی کہ نہیں؟ اچھا، زرقانی علی المواہب جلد 7 صفحہ 204، یہ زرقانی تو پڑھی ہوئی ہے نا؟ یہ ہے زرقانی شریف۔ اب ذرا دھیان سے، یہاں ایک بڑا تکڑا اپنے حساب سے نا وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنز العمال میں یہ حدیث جلد 11 صفحہ 378 پر بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے جلد 11 صفحہ 420 پر، اور جلد 11 صفحہ 378 پر بھی موجود ہے، لیکن وہاں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے سندہ ضعیف، جب کہ یہ حدیث ہے ہی ضعیف تو اس کو پیش کرنے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے صاف ضعیف۔ پھر ذرا سوال کو سمجھ لینا، جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث صفحہ 378 پر بھی موجود ہے، آپ نے پڑھی ہے صفحہ 420 سے، اور یہ وہاں بھی موجود ہے، اور وہاں جو لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند ضعیف، تو ضعیف حدیث کو پیش کرنے کا کیا مطلب؟ اب جواب بھی سن لیں۔ چلیں بھائی ہم ضد نہیں کرتے، مان لیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق ہے کس سے؟ اس کا تعلق تو فضائل سے ہے نا، تو باب فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، ایک جواب۔ دوسرا، کنز العمال والے نے ایک ہی حدیث کو 2 جگہ پر بیان کیوں کیا ہے؟ بھی حدیث تو ایک تھی، بیان کر دی، دوبارہ بیان کیوں کیا ہے؟ جب محدث حدیث کو کسی اور جگہ بھی بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ بخاری ایک حدیث کو 18 جگہ بیان کر جاتا ہے، لیکن ہر بار جب بیان ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ضرور ہوتا ہے، تو اس نے 2 جگہ کیوں بیان کیا ہے جی؟ ہاں، آئیے ہم عرض کرتے ہیں۔ حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 3 معتبر محدثین نے۔ کتنے محدثین نے؟ 3 نے۔ ایک ہے نعیم بن حماد، دوسرے ہیں امام طبرانی، تیسرے ہیں امام ابو نعیم
اور صاحب کنز العمال نے یہ جو آخر والے ہیں نا امام طبرانی اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء، انہوں نے بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ تو یہ طبرانی اور حلیہ کے حوالے سے جو مذکور ہے نا، اس کے آگے سندہ ضعیف نہیں لکھا۔ پتہ چلا اس حدیث کی سندیں ہیں 3، ایک حدیث ایک سند ضعیف ہے اور باقی کی 2 سندیں ٹھیک ہیں۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام ہر آدمی کے ہر عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو درست نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا دن آئے گا، کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کے کہیں گے اصحابی اصحابی، او میرے آ گئے۔ اس وقت آپ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما احدثوا بعد، آپ کو نہیں پتا انہوں نے کہ آپ کے بعد کتخانے کیا کیے تھے، کرتوت کیا کیے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 249 ہے۔ تو سوال کیا پیدا ہوا، اگر سرکار ہر عمل کو، ہر امتی کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن یہ کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا بات ہے، ان کی عقل پر داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ واقعہ ہوگا کب؟ قیامت والے دن۔ اور سرکار نے بتایا کب ہے؟ کب بتایا ہے؟ تقریباً 1440 سال کے قریب پہلے بتایا میرے لجپال آقا نے۔ اور یہ میرے آقا کے علم کی دلیل ہے یا کہ میرے آقا کی لا علمی کی دلیل ہے؟ بات ہونی ہے قیامت کے دن۔ سرکار پہلے فرما رہے ہیں ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، پھر کچھ لوگ آئیں گے، ہم انہیں بلائیں گے، پھر وہ فرشتے کہیں گے تو ہم کہیں گے چلو بھائی پھر گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ تو یہ میرے آقا کے علم کی دلیل ہے، ایک جواب۔ دوسرا ایک جواب دیا ہے غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ان مرتدین کو اصحابی کہنے کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کریم کو سخاوت کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے، بندہ بھی کریم ہو اور کرنی بھی اس نے سخاوت ہے، تو اس وقت اس کے دریائے سخا میں ایسا جوش ہوتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ چل یار آ گیا نا، دے دو، دریائے سخاوت جوش پر ہے۔ اور وہ بے اختیار، یعنی وہ جو سخی ہوتا ہے نا، اپنے کرم کا دامن اس کی طرف پھیلا دیتا ہے، چل رہا ہے سلسلہ، چلا تم ہی لے لے۔ جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے اے فلانا جے، پھر وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے، بالکل یہی معاملہ ہے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہے، اپنے غلاموں کو چھلکتے ہوئے جام پلا رہے ہیں، مرتدین کی جماعت کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ان کے عملوں کا پورا علم ہے، مگر اس وقت دریائے جود و سخا موج زن ہے، شان رحمت کا ظہور اتم ہے، اس لیے ان کی بدعمالیوں کی طرف خیال مبارک جاتا ہی نہیں، اور اپنے لطف و کرم کے غلبہ حال میں بے انتہا فرما دیتے ہیں، بے اختیار فرما دیتے ہیں اصحابی اصحابی۔
لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ اما شعرت ما احدثوا بعدک، پیارے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، پس فوراً توجہ مبارکہ ان کی بدعمالیوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں سوکن سوکن انہیں دور لے جاؤ، انہیں دور لے جاؤ۔ آگے کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں طالب حق کے لیے حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے یہ بیان کافی ہے۔ یہ ہے غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، مقالات کاظمی جلد 2 صفحہ 124 اور صفحہ 125۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو یہی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ اللہ یجعلنی منہم، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کو وہاں سے دھکا ملے گا، اللہ مجھے ان لوگوں سے نہ بنائے۔ قالا، تو لجپال آقا نے فرمایا فکر نہ کر، لست منہم، تو ان میں سے نہیں ہے، تو ان میں سے نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام ایک ایک امتی کو جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حافظ ابن حجر یہ حدیث نقل کر کے آگے کہتے ہیں وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، اکشی سند ماڑی نہیں ہے، ماٹھی حسن سونی سند ہے۔ فتح الباری جلد 11 صفحہ 345۔ علامہ ہیثمی ارشاد فرماتے ہیں، یہ 10ویں جلد تو نہیں آئی ہوگی، امام طبرانی نے اس حدیث کو 2 سندوں سے روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے یہی حضرت ابو درداء والی حدیث، ایک سند کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، علاوہ ابو عبداللہ اشعری کے، اور یہ جو اشعری ہے نا یہ کوئی ماٹھا نہیں ہے، یہ بھی ثقہ ہے۔ مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 368۔ اچھا اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ توجہ ہٹائے گا کیوں سرکار کی؟ وہ مسئلہ علم غیب پر میں جب بیان لکھواؤں بتاؤں گا آپ کو، اس وقت بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب بھی میں جو فرق بیان کرتا ہوں نا مسئلہ علم غیب میں، اللہ کے علم میں، سرکار کے علم میں کیا فرق ہے، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس علم کسی شے کے کسی گوشے کی طرف کبھی متوجہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے سرکار کی توجہ مسئلے سے ہٹا دیتا ہے، بات سے سرکار کی توجہ اللہ ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ توجہ کیوں ہٹائے گا؟ اب پہلا پارہ یاد کیجیے، اللہ یستہزئ بہم، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاق کرتے ہیں، منافقوں نے کہا تھا، تو اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کی سزا دے گا، ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ اور پھر دیکھیے وہاں لفظ اصحابی نہیں آیا، سرکار یہ کہیں کہ اصحابی اصحابی نہ، اصحابی اصحابی، یہ جو یا ہے نا یہ تصغیر کی ہے، ایک کمبخت میرے بنتے تھے، یہ منافق تھے میرے بنتے تھے، یہ یا تصغیر اس پر دال ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس دنیاوی مذاق کا جواب دے گا۔ پہلے آس لگے گی پانی مل جائے گا، پھر دھکا مل جائے گا، اب بولو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی پکڑ سب سے سخت ہے۔ اچھا ایک چیز، بعض اوقات حدیث ایک ہوتی ہے لیکن ایک جگہ پر حرف استفہام موجود ہوتا ہے،
اور دوسری حدیث میں حرف استفہام موجود نہیں ہوتا. تو جہاں حرف استفہام موجود نہیں وہاں بھی اس دوسری حدیث کے پیش نظر حمزہ استفہام مقدر مانا جاتا ہے. تو جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس کے وہ یہ ہیں: اما شعرتا ما عملوا بعدک، سونیا کیا تو جاندا نہیں انہاں تواڈے تو بعد کیتا کی ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ یہ ہے استفہام انکار، یعنی آپ جانتے ہیں مگر توجہ نہیں ہے اس کی طرف. چلو جی کھولو قرآن شریف میں. آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا اے محبوب جس قبلہ کی طرف آپ پہلے تھے، ہم نے اس کو کیوں بنایا تھا پہلا قبلہ؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں. ویسے نعلم کا معنی آتا ہے تاکہ ہم جان لیں. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی عدم علم کے ساتھ متصف نہیں ہوا نا، اس لیے جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ علم آئے گا نا تو اس کا معنی ہوتا ہے اظہار. اظہار الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون سچا امتی ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، تاکہ ہم یہ واضح کر دیں اے سچا اے جھوٹا. ہم نے یہ قبلہ اس لیے پہلا بنایا تھا. پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. اب یہاں بھی ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ قبلہ کس نے بنایا تھا؟ ہم نے، اللہ نے بنایا تھا نا. بیت المقدس والا قبلہ اللہ نے بنایا تھا. لو یہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ایک آیت نکال کے دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ چل محبوبہ بیت المقدس تیرا قبلہ ہے. کسی جگہ مذکور نہیں. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ تو قبلہ ہم نے بنایا تھا. اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے کبھی وحی مطلوب سے خطاب فرماتا ہے اور کبھی وحی غیر مطلوب سے. کبھی وحی جلی ہوتی ہے، کبھی وحی خفی ہوتی ہے. یہ قرآن سارے کا سارا وحی جلی ہے، لیکن بعض اوقات اس قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو جو بیت المقدس کی طرف حکم دیا تھا کہ چلو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، وہ اللہ نے کس وحی کے ذریعے حکم دیا تھا؟ وحی خفی کے ذریعے، وحی غیر مطلوب کے ذریعے. یہ جو قرآن ہے اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ ہے وحی مطلوب. اور حدیث جو ہے وہ ہے وحی غیر مطلوب. تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ وحی خفی کو ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، سرکار نے جو فرما دیا بس ٹھیک ہے، اللہ کاٹ رہی ہے، سرکار کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. تو وہ اس طرح کی ہچر مچر کرتے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وحی خفی ہے. اب ذرا آگے چلیے جی. 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 37. آیت نکل آئی. یہ آیت کے درمیان میں سے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی، حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح ان سے ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، اللہ فرماتا ہے زوجناکہا، ہم نے
ہم نے تیرا نکاح اس زینب سے کر دیا، ہم نے تیرا نکاح اس زینب سے کر دیا، یعنی آرڈر آ گیا، چل محبوب کر نکاح اس کے ساتھ۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، وہ آرڈر کہاں ہے؟ وہ آرڈر کہاں ہے؟ پتہ چلا یہ قرآن وحی جلی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور آرڈر آتا تھا، اسے ہم کہتے ہیں وحی خفی۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ چلو اب آگے چلو بھائی۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ، آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ پھر اس آیت کو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، کہ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ سارا قرآن پڑھ لو، کہاں لکھا ہے جمعہ کی نماز فرض ہے؟ وہ الگ سے حکم تو نہیں آیا نا، اس سے پہلے جمعہ تو ہوتا تھا نا۔ اب آگے آرڈر نہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چلو یہ کام کرو۔ پتہ چلا ایک ہے وحی جلی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وحی خفی جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہاں یہ سوال نہ کیا جائے، آپ تو کئی حدیثوں کا نہیں مانتے، حکم لگا دیتے ہیں جی ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے۔ آپ بھی تو حدیثوں کے منکر ہو نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وحی خفی ہونا ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ وحی خفی ہے تو پھر ہم اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں۔ اب چلیے جی 28واں پارہ سورہ حشر، یہ آیت نمبر 5۔ وہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہودیوں کی بستی اس پر حملہ کا ارادہ فرمایا تو اب صحابہ جوش میں بھرے ہوئے تھے، یہ درخت کاٹ دو، ان کو رہنے دو، یہ نہ کاٹو، یہ کاٹ دو، یہ رہنے دو، اس جگہ کو برباد کر دو، اس جگہ کو کچھ نہیں کہنا۔ یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کئی لوگوں نے اعتراض کیا نا، منافقین نے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے درخت کاٹنا۔ فرمایا ما قطعتم، کہاں ہے ما قطعتم؟ ہاں، ما قطعتم من لینۃ، تم نے جو درخت کاٹے وہ بھی، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا تم نے ان کو چھوڑا اپنی جڑوں پر قائم، ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ سب کیسے تھا؟ فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اچھا، کٹ چکے ہیں وہ پہلے، اللہ بعد میں بیان کر رہا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ تو وہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ اس کو کاٹو، اس کو رہنے دو، اس کو کاٹو، اس کو رہنے دو۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، یہ میرے حکم سے تھا۔ تو اللہ کا حکم کیسے آیا تھا؟ رسول اللہ کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے نا۔ تو پتہ چلا جس طرح یہ وحی جلی ہے نا، اسی طرح وحی خفی ہے۔ چلیے بھی آگے، سورہ انفال
آیت نمبر 7. کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلو باقی کل سے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.